الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آج دنیا میں جو دوست ہیں اور آپس میں تعلق والے ہیں، یہ سب قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اس دوستی کی وجہ سے نافرمانیاں کی تھیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا تھا، تو یہ نام کا تو دوست تھا مگر اصل میں یہ دشمن تھا۔ مگر کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جن کی دنیا میں جو دوستی تھی وہ قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ متقین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو متقین میں شمار فرما لے۔ تقوی والوں کی جو دوستی ہوتی ہے میرے بھائیو، وہ صرف دنیا میں نہیں ہوتی۔ تقوی والے کا جو دوست ہے آپ کا، وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اس کی دوستی کا یہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور بہت عظیم برکت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی متقی سے دوستی کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ گناہ نہ کر سکیں گے، اور وہ جو نیک کام کرے گا تو اس کی آپ کو بھی دعوت دے گا۔ تو اس لیے ہمارا جو یہاں پہ اکٹھا ہونا ہے یا اس جماعت میں ساتھ ساتھ چلنا ہے، سب الحمدللہ تعالی یہی دوستی ہے۔ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے معاشرے میں۔ اور آپ اس پر شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پرفتن دور میں آپ کو منتخب فرمایا ہے اور ایک عظیم دعوتی قافلے میں آپ کو شامل کیا ہے۔ آپ اس پہ شکر کریں، کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے ہم اور آپ پر۔ آپ دنیا کو دیکھ لیں، لوگ کن کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ شرکیات کی دعوت ہے، بدعات کی دعوت ہے، خرافات کی برمار ہے، منکرات کا دورہ ہے، اور لوگ اس بنیاد پر آپس میں تعلقات بنا لیتے ہیں، جماعتیں کھڑی کر دیتے ہیں اور اس میں اپنا مال بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں۔ اور ہمارا اور آپ کا جو منہج ہے الحمدللہ وہ خالص کتاب و سنت کا منہج ہے۔ اس میں ایک ایک قدم وہ اٹھانا اللہ تبارک و تعالی کے جنت کی طرف وہ جانا ہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ جو بندہ کسی ایسے راستے پہ چلے گا جو علم کی طرف جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے کسی بھی اجلاس میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی اجتماع میں دیکھ لیں، کسی بھی کانفرنس اور سیمینار میں دیکھ لیں، سارا الحمدللہ ماحول علمی ماحول ہوتا ہے۔ سارے کارکنان اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم نے کچھ لے کر جانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ بڑے بڑے مشائخ آتے ہیں، وہ درس دیتے ہیں اور ہم ان سے قرآن اور سنت سیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ علم کی مجلس کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور میرے بھائیو، آج کے دور میں یہ جو مختلف فتن ہیں، ان فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی تھی کہ آپ اپنا عمل جو ہے وہ دین کے مطابق بنائیں اور عمل میں کوشش کریں کہ آپ جو ہے نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال، اعمال کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ مشہور حدیث جو غار کا واقعہ ہے، جو 3 بندے غار میں پھنسے ہوئے تھے، وہ آپ نے سنی، وہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ وہ کس طرح اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ ہر ایک بندے نے ایک ایک عمل دعا میں اپنے رب کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کیا، کیونکہ ان کی طاقت نہیں تھی کہ اس بڑے پتھر کو ہٹا سکیں۔ طاقت، وسائل، اسباب، دنیا کے جو وسائل ہیں، جب یہ کام چھوڑ جائیں اس وقت جو ہے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ یاد رکھیں، اعمال پہ ہم نے توجہ دینا ہے
اور سارے اعمال سنت کے مطابق. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال کی کوشش کرو. فتنن کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس طرح فتنے آئیں گے. اور یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح ایک بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا والعیاذ باللہ، کسی فتنے میں گرفتار ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور اپنے ایمان کو جو ہے برباد کر بیٹھے گا. اور اسی طرح وہ شام کو مومن اور پھر جو ہے صبح وہ کافر بن جائے گا. اور اسی طرح اللہ کے نبی سے ایک صحابی عقبہ ابن عامر پوچھتے ہیں من نجات، اے اللہ کے نبی جب فتنے آ جائیں تو نجات کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 طریقے بتائے. ایک امسک علیک لسانک، زبان کی حفاظت کرو، زبان غلط نہ چلاؤ. اور اسی طرح دوسری وصیت فرمائی ولیسعک بیتک، گھر میں فضول اور پھرنے سے بہتر ہے کہ گھر میں وقت زیادہ گزارا کرو. اس طرح غیبت سے، بہتان ترازی سے بچ جاؤ گے. اور تیسری نصیحت فرمائی وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ، اپنی گناہوں پہ جو ہے رویا کرو، گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. تو الحمدللہ ہم اور آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث تو ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں ایک مثالی نمونہ ہوتے ہیں. ہم جب سلف کے اقوال دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے اہل حدیث ہیں. یہ صرف نام اور لیبل نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اہل حدیث کردار کا نام ہے، یہ ایک نظریے کا نام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں، اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.